اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عمر بن خطاب، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں، عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں، اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسر ہیں، فاتح بیت المقدس اور ہجری کیلنڈر کے بانی ہیں۔ آپ انصاف پسند حکمران تھے اور فاروق کا لقب ملا۔ آپ کے تقریباً 10 سالہ دور حکومت 634 سے 644 میں عراق، ایران، مصر، شام، لیبیا، خراسان، مشرقی انطونیہ، جنوبی آرمینیا اور سجستان فتح ہو کر مملکت اسلامیہ میں شامل ہوئے اور اس طرح 22,51,000 اور 30 مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرایا۔ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے مسلمانوں نے کھل کر مسجد حرم میں نماز ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ حضرت عمر کے اسلام لانے کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ عزت حاصل رہی۔ صحیح بخاری 3684۔ کے موقع ایسے ہیں جب حضرت عمر نے کوئی تجویز پیش کی یا بات کی تو اللہ نے اس بات کی تصدیق میں قرآنی آیات نازل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابن خطاب، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان تمہیں کسی رستے پر چلتا دیکھتا ہے تو اسے چھوڑ کر وہ کسی دوسرے رستے پر چل پڑتا ہے۔ صحیح بخاری 3683۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگ میرے سامنے پیش کیے گئے جو قمیضیں پہنے ہوئے تھے، ان میں سے بعض کی قمیضیں صرف سینے تک تھیں اور بعض کی اس سے بھی چھوٹی، اور میرے سامنے عمر پیش کیے گئے تو وہ اتنی بڑی قمیض پہنے ہوئے تھے کہ چلتے ہوئے گھسٹتی تھی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اس تعبیر کیا لی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین مراد ہے۔ بخاری 3691۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ جامع ترمذی 3686۔ جب عمرو بن عاص نے مصر فتح کیا اور گورنر بنے تو مقامی لوگوں کا وفد آیا اور کہنے لگا کہ جناب امیر، ہمارے دریائے نیل کو ایک عادت ایسی پڑ گئی ہے کہ اگر وہ پوری نہ کی جائے تو وہ چلنا بند کر دیتا ہے۔ عمرو نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، جون کے مہینے کی 12 راتیں گزر جائیں تو ہم ایک نوجوان دوشیزہ کو تلاش کر کے اس کے والدین کو راضی کرتے ہیں اور اسے بہترین کپڑوں اور زیورات سے راستہ کر کے دریا میں ڈال دیتے ہیں، اس کے بعد وہ خوب بہنے لگتا ہے۔ حضرت عمرو نے کہا، اسلام میں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وفد یہ سن کر چلا گیا، لیکن ہوا یہی کہ جون، جولائی، اگست 3 مہینے گزر گئے لیکن دریا نہ بہا اور لوگ وہاں سے دوسرے مقامات کی طرف جانے لگے۔ حضرت عمرو نے یہ دیکھا تو خط لکھا کہ حضرت عمر سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت عمر نے جواب میں لکھا کہ تم نے ٹھیک کہا، اسلام واقعی پرانی جاہلیت رسموں کو منمد کرتا ہے۔ میں تمہارے پاس ایک پرچہ بھیجتا ہوں، اسے دریائے نیل میں ڈال دینا۔ حضرت عمرو نے جب پرچہ کھول کر دیکھا تو اس میں لکھا تھا، اللہ کے بندے امیر المومنین عمر کی طرف سے مصر کے دریائے نیل کے نام حمد و صلوات کے بعد اگر تو اپنی مرضی سے بیع کرتا ہے تو بہنا بند کر دے، اور اگر خداوند وحد و قہار تجھے چلاتا ہے تو ہم اسی خدائے وحد و قہار سے دعا کرتے ہیں کہ وہ تجھے بہنے پر مجبور کر دے۔ حضرت عمرو نے یہ پرچہ دریائے نیل میں ڈال دیا۔ جب صبح کو جا کر دیکھا تو دریا نیل پوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا۔ حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد حضرت سلمہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا، ایک مرتبہ حضرت عمر بازار سے گزرے، ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا، وہ اور آستہ سے مجھے مارا جو میرے کپڑوں کے کنارے کو لگ گیا اور فرمایا، رستے سے ہٹ جاؤ۔
جب اگلے سال آیا تو آپ کی مجھ سے ملاقات ہوئی۔ مجھ سے کہا، اے سلمہ، کیا تمہارا حج کا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور مجھے 600 درہم دیے اور کہا، انہیں اپنے سفر حج میں کام لے آنا، اور یہ اس ہلکے سے کوڑے کے بدلے میں ہیں جو میں نے تم کو مارا تھا۔ میں نے کہا، اے امیر المومنین، مجھے تو وہ کوڑا یاد بھی نہیں رہا۔ فرمایا، مجھے تو یاد ہے۔ حضرت عمر نے ایک بوڑھے زمیں کو دیکھا، وہ لوگوں سے کھانا مانگ رہا ہے۔ حضرت عمر نے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں کہا، یہ زمیں ہے، کمزور اور بوڑھا ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے اس کے ذمے جو جزیہ تھا معاف کر دیا اور فرمایا، پہلے تم نے اس پر جزیہ لگایا جسے وہ دیتا رہا، اب جب وہ کمزور ہو گیا تو تم نے اسے کھانا مانگنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پھر آپ نے اس کے لیے بیت المال میں سے 10 درہم وظیفہ مقرر کیا۔ آپ بدر سے لے کر فتح مکہ اور اس کے بعد کے غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ نہایت ہی سادہ مگر بڑے بہادر تھے۔ آپ نے پوند لگے کپڑے پہنے، راتوں کو پہرا دیا، عدل و انصاف کا علم بلند کیا، خود سامان کی بوریاں اٹھائیں، غلام کو سوار کیا اور خود پیدل چلا۔ اسلام کے اس شہزادے کو ایک منجوسی نے فجر کی نماز پڑھنے کے دوران خنجر مارا۔ آپ یکم محرم الرحام کو شہادت کے رتبہ پر فیض ہوئے اور گنبد خضرا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر کے ساتھ جگہ ملی۔ حوالہ جات: محمد یوسف کاندھوی، حیات الصحابہ، اردو، جلد دوم۔ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل دین دنیا کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ شکریہ۔